اگلا سوال ہے کہ بہن نے اپنی داستان لکھی ہے، لیکن ہمیں ان کے بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں ہے کہ وہ حقیقت میں کیا، جیسے انہوں نے لکھا ہے اس حساب سے میں آپ کے سامنے سوال پیش کر دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ 15 سال پہلے یعنی میری ایک لڑکے سے زبردستی شادی کی گئی، جو مجھے بالکل پسند نہیں تھا. بہرحال اس کے ساتھ صرف 4 مہینے زندگی گزری ہے، اس کے باوجود بھی وہ ہزاروں مرتبہ طلاق کا اور خلا کا مطالبہ شوہر سے اور اپنے ماں باپ سے کر چکی ہے، لیکن ماں باپ نہیں چاہتے ہیں کہ رشتہ کٹے، کیونکہ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور اسی وجہ سے 15 سال سے میں اس تکلیف میں ہوں اور مجھے کوئی یہاں سے یعنی نہ طلاق نہ خلا دے رہا ہے اور نہ ہی میری کوئی بات سنتا ہے. سب یہ کہتے ہیں کہ گھر کا خاندان کا پریشر ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں شریعت کی خلاف ورزی نہ کر پاؤں، کوئی گناہ میں نہ کر بیٹھوں، تو لہٰذا ایسے موقع پر شریعت مجھے کیا رہنمائی کرتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہن صبر سے کام لے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کا دامن نہ چھوڑے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے والدین کو، اور یہ میری بات علماء کی بات پہنچائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہم احرج علیک حق الضعیفین الیتیم والمرأة، اے اللہ تعالیٰ میں تجھے واسطہ دے رہا ہوں کہ ان کے حقوق مارے جائیں، کہ ان کے عورت کے اور یتیم کے. وہ لوگ اللہ کا خوف رکھیں، اس اپنی بیٹی کو، جو آپ کی بیٹی ہے، اتنے دنوں سے اسے ظلم ہے، اس کے جذبات ہیں، اس کی خواہشات ہیں، وہ ظاہر بات ہے ہر ایک کے ہیں، اس کو اس طریقے سے دبا کر کے جو آپ نے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کیا اسے کیا جواب دیں گے؟ آپ کو اس دنیا میں اپنے خاندان کے سامنے شرمندگی کا احساس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی کا احساس نہیں ہے. دور نہیں، اسی ریاض میں شیخ، اسی ریاض میں ایک ایسا حادثہ پیش آیا، اور میں کہوں کہ والدین ذرا اس پر توجہ دیں. بیٹی کو ایسے ہی والدین نے اسے چھوڑے رکھا اور تنگ کیا. بیٹی کے جب قریب احساس ہوا کہ ہاں بھائی بعد لوگوں کو ساتھ عمر انتقال کا وقت ہے، بستر کے اوپر ہے، ماں باپ بیٹھے ہیں، بیٹی کہتے اے ابو جی، امی جی کہیے آمین، اے ابو جی کہیے آمین. کہا آمین آمین بیٹی کیا کرے؟ تو کہا اے ابو جان، جس طریقے سے آپ نے دنیا میرے حق مارے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت سے آپ کا حق مارے. ذرا سوچیں آپ، یہ مظلوم بچی جس نے آپ کو اپنی درد بھری کہانی لکھ کے بھیجا ہے، اگر اس کی زبان سے الفاظ نکل گئے مظلومیت کے، تو اللہ تعالیٰ کے نام لوگوں کیا حشر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بابان معجلان عقوبتہما فی الدنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ 2 گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا آخرت پہلے دنیا میں دیتا ہے، اور یہ سزا مانوی بھی ہو سکتی ہے اور مادی بھی ہو سکتی ہے. مانوی ہو سکتی ہے کہ عبادت میں ان کا جی نہ لگے، عبادت صحیح نہ کریں، گناہوں کا ارتکاب کریں. وہ 2 گناہ کیا ہیں؟ البغی، ظلم، اور رشتہ داری. یہ دونوں یہاں پر جمع ہیں، یہ دونوں یہاں پر جمع. ظلم بیٹی پر ہو، لڑکی پر ہو رہا ہے، اور کیا ہے وہ قطع رحمی کا جو معنی وہ بھی ہو رہا ہے. تو علی کل حال اولا بہن کو چاہیے کہ صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کا دامن، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ کوئی غلط قدم اٹھا لے. اس سے دوسری چیز یہ ہے کہ والدین کو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ لڑکی کو ظاہر بات ہے پریس ڈالے والدین کے اوپر، کچھ رشتہ دار ہیں ان کو درمیان میں ڈالے. شہر کے اندر، جس شہر کا لکھا ہے وہاں پر ظاہر بات اہل علم ہوں گے، بات سمجھدار اہل علم ہوں گے، وہ اس کے پاس اپنی فریاد لے کر کے والدین سے ان کو سمجھانے کی بات کریں. اور دھمکی دے والدین کو، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو میں کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بیٹی کا حل نکالے گا. یہاں پہ ایک تو چیز یہ ہے، بسا اوقات یعنی کبھی کبھی اس کے خلاف بھی باتیں ہو سکتی ہیں، تو اس کے کیا کہیں گے پھر ایسے لڑکی کو؟ بھائی ظاہر بات ہے اللہ کا خوف کرے، اس لیے تو ہم نے کہا کہ صبر کرے اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. پتہ نہیں جو صورتحال جو ہے اس کی بنیاد پر ہم نے کہا ہے، ہو سکتا ہے والدین کے سامنے کوئی مصلحت ہو، ہے کہ نہیں ہے، جو جائز مصلحت ہو، واللہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن جائز مصلحت ہو. جی تو تب اس صورت پہ لڑکی کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ بھائی اب وہی صورت ہے کہ اپنی چیز جو ہے کسی وہاں جو اہل علم ہیں ان کے سامنے پیش کریں، وہ والدین سے بات کریں، صورتحال کیا اس کی بنیاد پر دیکھیں کیا فیصلہ ہوگا. یعنی کوئی جائز مصلحت ہو تو تبھی کسی لڑکی کو زبردست کیا جا سکتا ہے رشتے؟ بھائی جائز، اگر اس میں اس کا جائز مصلحت کا یہ ہے کہ وہ بھی اس حد تک ہے جس حد تک لڑکی پر ظلم نہ ہو، ہے کہ نہیں. جہاں پر لڑکی پر ظلم ہونے لگے ظاہر تو چیز قبول نہیں کی جائے گی. لیکن وہی ہے کہ یہ تحدید کہاں سے ہوگی، ظاہر بات ہے سمجھدار اہل علم کے سامنے یہ چیز پیش کی جائے. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز
009665089590707. व्हाट्सअप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएं, अब्दुलसलाम उमरी 00966502627 नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इत्तला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरूस, मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।